دہلی کے تخت پر غدار کا قبضہ۔ جب دہلی کی فوج گوالیار میں جنگ لڑ رہی تھی، اس دوران دہلی کے دربار میں ایک اور جنگ جاری تھی، سازشوں کی جنگ۔ وزیر خاص تاج الدین شرف الملک، جو ایک عرصے سے سلطان شمس الدین التمش اور مالک رکن الدین کے خلاف خفیہ چالی چل رہا تھا، نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے کئی درباری امیروں اور محافظوں کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، کچھ لوگوں کو دھمکایا اور کچھ کو دولت کا لالچ دیا۔ اور جب دہلی کے وفادار سپاہیوں نے اعتراض کیا تو انہیں رات کے اندھیرے میں خاموشی سے قتل کر دیا گیا۔ سلطان کی گرفتاری۔ تاج الدین نے ایک جوئے کی چال چلی، سلطان کو قید کرنے کا فیصلہ۔ ایک رات جب سلطان التمش اپنے محل کے اندر آرام کر رہا تھا، اچانک محل کے محافظوں نے دروازے پر دستک دی۔ سلطان معظم، ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں۔ سلطان نے حیرانی سے دروازہ کھلوایا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا، کئی مسلح سپاہی اندر داخل ہو گئے۔ یہ بغاوت ہے، سلطان گرجا، مگر وہ تعداد میں کم تھے۔ تاج الدین خود اندر داخل ہوا، چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ لیے۔ معاف کیجیے گا سلطان معظم، مگر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ سلطان کو گرفتار کر کے ایک خفیہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اگلی صبح پورے شہر میں اعلان کیا گیا کہ سلطان بیمار ہیں اور انہوں نے حکومت تاج الدین کے سپرد کر دی ہے۔ تخت پر قبضہ۔ تاج الدین نے اپنی بغاوت کو جائز دکھانے کے لیے دربار میں چند وفادار علماء اور امرا کو جمع کیا اور اعلان کیا، سلطان بیمار ہیں اور حکومت سنبھالنے کے قابل نہیں۔ دہلی کو ایک مستحکم ہاتھ کی ضرورت ہے اور میں، تاج الدین شرف الملک، دہلی کا نیا حکمران ہوں۔ کچھ لوگ اس بغاوت کے خلاف بولنا چاہتے تھے، مگر محل کے سپاہی ہر طرف کھڑے تھے۔ جو بھی بولتا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ تخت پر بیٹھ کر تاج الدین نے پہلا حکم دیا، مالک رکن الدین کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجو، وہ کبھی بھی دہلی واپس نہیں آنا چاہیے۔ مالک رکن الدین کے قتل کا منصوبہ۔ تاج الدین نے اپنے سب سے خطرناک قاتل، جلال الدین مرزا کو منتخب کیا، جو ایک سفاک اور چالاک جنگجو تھا۔ جاؤ، مالک کو ختم کر دو، میں اس کا سر دہلی کے دربار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جلال الدین نے اپنے بہترین سپاہیوں کے ساتھ دہلی سے گوالیار کی طرف سفر شروع کیا، جہاں وہ مالک رکن الدین کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مالک ایک عام جنگجو نہیں تھا، وہ ایسا شخص تھا جو موت کے ہر جال کو توڑنا جانتا تھا۔ مالک رکن الدین کی جوابی چال۔ جلال الدین مرزا اور اس کے سپاہی تیز رفتاری سے گوالیار کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن مالک رکن الدین کے جاسوسوں کی نظریں دہلی کے دربار پر لگی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی تاج الدین کی بغاوت کی خبر اور قاتلوں کی آمد کا پیغام مالک کو ملا، فوراً وہ بیدار ہو گیا۔ تاج الدین نے غلط شخص سے دشمنی مول لی ہے، مالک نے سخت لہجے میں کہا۔ مالک نے اپنے وفادار ساتھیوں کو بلایا اور ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ گوالیار میں ٹھہرا تو جلال الدین اسے ڈھونڈ نکالے گا، اس لیے اس نے دشمنوں کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں، مالک نے اپنی فوج کے چند قابل اعتماد سپاہیوں کو گوالیار کے ایک قریبی قلعے میں روانہ کیا، جہاں انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے مالک کا خیمہ اور پرچم لگایا۔ دوسری طرف، خود مالک اپنے خاص سواروں کے ساتھ ایک خفیہ راستے سے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال الدین مرزا جب گوالیار پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ مالک رکن الدین قلعے میں ہے۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور آدھی رات کو حملہ کر دیا۔ لیکن جب وہ خیمے میں پہنچا تو وہاں مالک کی جگہ ایک عام سپاہی موجود تھا جو اس کے حلیے میں تھا۔ یہ جال تھا۔ جلال الدین غصے سے دہاڑا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے، قلعے کے اندر سے مالک کے چھپے ہوئے تیر اندازوں نے جلال الدین کے سپاہیوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ کئی دشمن مارے گئے اور جلال الدین کو بمشکل جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ دوسری طرف، مالک رکن الدین ایک خفیہ راستے سے دہلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ راستے میں اس کے ساتھ کئی اور وفادار سردار شامل ہو گئے، جو تاج الدین کی بغاوت سے ناراض تھے۔ ہم دہلی پر دوبارہ قبضہ کریں گے، مالک نے اپنی فوج کے سامنے اعلان کیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تخت کو واپس لینے کے لیے اسے چالاکی اور بہادری دونوں کی ضرورت ہوگی۔ دہلی کی واپسی خون اور سازش کا کھیل۔
مالک رکن الدین کی قیادت میں وفادار سپاہیوں کا قافلہ دہلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ان کے چہروں پر تھکن کے آثار تھے، مگر دل میں آگ لگی ہوئی تھی، اپنے تخت اور سلطان شمس الدین التمش کے انتقام کی آگ۔ دوسری طرف دہلی کے عوام تاج الدین شرف الملک کے جبر سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے مخالفین کے قتل عام کا حکم دے دیا تھا۔ دربار کے وہ تمام وزیر اور سپہ سالار جو مالک رکن الدین کے وفادار تھے، یا تو خاموش ہو چکے تھے یا قتل کر دیے گئے تھے۔ مگر سازشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ محل کے اندر سلطان شمس الدین التمش کو اب بھی قید میں رکھا گیا تھا، لیکن کچھ باوفا محافظ ابھی بھی اس کی خفیہ مدد کر رہے تھے۔ ان میں ایک خاص نام سلیمان بن تغرل تھا جو محل کے اندر ایک خفیہ منصوبہ بنا رہا تھا۔ رات کا حملہ۔ مالک رکن الدین نے فیصلہ کیا کہ دہلی پر حملہ اچانک کیا جائے گا تاکہ تاج الدین کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ چاندنی رات میں وہ اپنے سواروں اور وفادار سپاہیوں کے ساتھ شہر کے دروازے تک پہنچا۔ ہمیں دروازہ کھولنے کے لیے اندر سے مدد چاہیے، ایک سپہ سالار نے کہا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سلیمان بن تغرل کا منصوبہ کام آیا۔ محل کے اندر موجود کچھ سپاہیوں نے خاموشی سے دہلی کے دروازے کھول دیے، اور جیسے ہی دروازے کھلے، مالک رکن الدین کے جنگجو اندر داخل ہو گئے۔ تاج الدین کی موت۔ محل کے اندر ایک اور جنگ چھڑ چکی تھی۔ تاج الدین کے سپاہی آخر دم تک لڑے، مگر جیسے ہی خبر پھیلی کہ مالک رکن الدین دہلی میں داخل ہو چکا ہے، کئی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تاج الدین نے محل کے اندر پناہ لینے کی کوشش کی، مگر مالک رکن الدین کے سپاہیوں نے اسے جا لیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے پیچھے ہٹتا گیا، مگر بالآخر اسے زبردستی دربار میں لایا گیا۔ تم نے بغاوت کی، تم نے میرے والد کو قید کیا، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ مالک رکن الدین نے تلوار نیم سے نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، نہیں، مجھے مت مارو، میں تمہارا وفادار ہوں۔ تاج الدین گڑگڑا، مگر اس کی التجائیں بیکار تھیں۔ مالک نے ایک ہی وار میں اس کا قصہ تمام کر دیا۔ دہلی کا حقیقی وارث۔ اگلی صبح دہلی کے لوگ محل کے دروازوں کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ اچانک محل کے بلند مینار سے ایک اعلان کیا گیا۔ دہلی آزاد ہو چکی ہے، غدار مارا جا چکا ہے۔ دہلی کے عوام نے نعرے لگائے، اور کچھ ہی دیر میں سلطان شمس الدین التمش کو قید سے رہا کر دیا گیا۔ جیسے ہی سلطان دربار میں آیا، اس نے اپنے بیٹے مالک رکن الدین کو گلے لگا لیا۔ بیٹے، تم نے میرے تخت کو دوبارہ عزت بخشی، سلطان نے کہا۔ دہلی ایک بار پھر اپنے اصل حکمران کے ہاتھ میں تھی، اور تاریخ نے لکھ دیا کہ سچائی اور بہادری ہمیشہ فتح مند رہتی ہے۔ دہلی میں نیا سورج طلوع۔ تاج الدین کی موت کے بعد دہلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، مگر ابھی بہت سے کام باقی تھے۔ غداروں کا انجام۔ مالک رکن الدین نے فوراً حکم دیا کہ تاج الدین کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے۔ دربار میں موجود وہ وزیر، امیر، اور سپہ سالار جو اس بغاوت میں شامل تھے، ایک ایک کر کے پکڑے گئے۔ کچھ نے معافی کی بھیک مانگی، مگر مالک نے انہیں سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ جو لوگ وفاداری بیچتے ہیں، وہ کسی کے نہیں ہوتے، مالک نے اعلان کیا۔ کچھ کو قید میں ڈال دیا گیا، جبکہ سب سے بڑے غداروں کو دہلی کے عوام کے سامنے انجام تک پہنچایا گیا، تاکہ آئندہ کوئی بغاوت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ سلطان التمش کا فیصلہ۔ چند روز بعد دربار میں ایک عظیم الشان اجلاس ہوا، جہاں دہلی کے تمام سردار، علماء، اور امراء جمع تھے۔ سلطان شمس الدین التمش نے تخت پر بیٹھ کر ایک اہم اعلان کیا۔ میری عمر ڈھل چکی ہے، اور میں نے بہت جنگیں لڑیں، بہت فتنے دیکھے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ دہلی کو ایک نوجوان، بہادر، اور دانشمندہ حکمران دیا جائے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب جانتے تھے کہ سلطان کے یہ الفاظ کس کے لیے تھے۔ میں دہلی کی بادشاہت اپنے بیٹے، مالک رکن الدین، کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی دربار میں نعرے بلند ہو گئے، مالک رکن الدین بادشاہ بن گیا۔ چند دن بعد دہلی کی جامع مسجد میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی، جہاں علماء اور درباریوں نے نئے سلطان، السلطان رکن الدین فیروز شاہ، کے حق میں بیعت کی۔ سلطان رکن الدین نے دہلی کی گلیوں میں نکل کر عوام سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے، اور سب کو یقین دلایا کہ اب دہلی میں عدل و انصاف کا دور ہوگا۔ سلطنت دہلی ایک نئے عہد میں داخل ہو چکی تھی۔